شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ML1 منصوبے سے نہ صرف پاکستان ریلوے کو مضبوط بنانے اور جدید خطوط پر استوار کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ اس سے ملک میں ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سارک ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کے فروغ سے خطے میں غربت کے خاتمے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبہ نہ صرف پاکستان ریلوے کو جدید اور مضبوط بنائے گا، بلکہ ہنرمند افراد کے لیے ہزاروں ملازمتیں پیدا کرے گا اور ملک میں صنعتوں کو فروغ دے گا۔ آج اسلام آباد میں ML1 کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ML1 منصوبہ شہریوں کو بہتر سفری اور مال برداری کی سہولیات فراہم کرے گا اور سماجی اقتصادی ترقی کا نیا باب شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مین لائن 1 منصوبے سے کاروباری لاگت کم ہوگی اور تاجر برادری کو سہولت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی بہبود اور ملک کی ترقی ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سال جولائی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زر 2.76 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں، جو ملک کی تاریخ میں ایک ماہ کی سب سے زیادہ ترسیلات زر ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سارک ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے سے خطے میں غربت کے خاتمے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں سارک کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر افتخار ملک کی سربراہی میں ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سارک ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے، مگر بدقسمتی سے سارک ممالک کے درمیان تجارتی حجم بہت کم ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ افتخار ملک نے وزیر خارجہ کو یقین دلایا کہ ایوان صنعت و تجارت سارک کے صدر کی حیثیت سے وہ سارک ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے وزیر خارجہ کو اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت سارک کی نئی عمارت کے بارے میں بھی بتایا۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود عبد الرحمن الثانی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آئندہ دنوں میں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان دنیا کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سیاحتی مقامات پر 100% بکنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاحت کی صنعت پاکستان میں بتدریج فروغ پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معیشت کی بحالی اور عوام کے اعتماد کا بھی مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کرونا وائرس سے بچنے کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے شکایات کے ازالے کے لیے عوام اور دیگر متعلقہ فریقوں کے لیے آن لائن شکایات درج کرانے کا نظام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی گئی۔ اس جدید الیکٹرانک نظام سے شکایات کا فوری ازالہ کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں ہندو پجاری ستپال شرما کے گستاخانہ بیان کی مذمت کے لیے آج مسلسل دوسرے روز بھی زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پجاری نے نئی دلی میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایما پر گستاخی کی۔ مظاہرین نے پجاری اور توہین آمیز ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دوسرے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کریری میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 2 اور پولیس کا 1 اہلکار ہلاک ہو گیا تھا۔ چین نے ایران کے جوہری معاملے پر ایک ٹیلی کانفرنس کے ذریعے سربراہ اجلاس منعقد کرنے کی روس کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیانگ نے بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانے کی
قرارداد کی ناکامی سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی معاشی طاقتوں کے یک طرفہ فیصلوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے اور بالادستی کا رویہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔